فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سب سے پہلے ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور ان بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس کائنات میں سب سے بڑی محسن انسان ہے. دنیا میں ہم پر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے احسانات کیے ہیں. والدین کا احسان بہت بڑا ہے، رشتہ داروں کے احسانات ہوتے ہیں، دوستوں کے احسانات ہوتے ہیں، پر اس کائنات میں سب سے محسن شخصیت، سب سے بڑا احسان ہم پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. میں دعاؤں کے بارے میں اکثر یہ بات بولتا ہوں نا کہ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو زبان سے نکلتی ہے، اور ایک دعا جو ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے. جب نبی پر درود بھیجے نا تو یہ زبان سے صرف درود نہ ہو، بلکہ یہ درود دل سے نکلنا چاہیے. درود کیا ہے اصل میں؟ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا. تو دعا جو ہے نا وہ خوش ہو کر کے دی جاتی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو آپ اس کو دعا دیتے ہیں، جیسے جزاک اللہ خیرہ بولتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ بھی دعا ہے. تو ہم جب درود پڑھیں نا تو اس احساس کے ساتھ درود پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. ہم اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، پر یہ ہے کہ اس احسان کے بدلے میں ہم اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اللہ کے نبی کا احسان کیا؟ اللہ کے نبی کے احسان بے شمار ہیں. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کا پتہ بتا دیا، اللہ کا تعارف ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیا. ہم آج اللہ کو جانتے ہیں. اللہ کو جاننے کا ذریعہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کو یہ احساس رہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت، کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں. اور اگر اس نعمت کی عظمت کا احساس نہیں ہو رہا تو اس انسان کو دیکھیے جو اللہ کو نہیں جانتا. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ کتنا بے بس ہے، کتنا شقی ہے، کتنا بدبخت ہے، کتنا بڑا محروم ہے جو اللہ کو نہیں جانتا، خالق کو نہیں جانتا، مالک کو نہیں جانتا، رازق کو نہیں جانتا، دینے والے کو نہیں جانتا، کس سے مانگنا ہے وہ نہیں جانتا. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو دیا کس نے ہے اور مانگنا کس سے ہے. تو ہم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کو پتہ ہے نا جھولی کہاں پھیلانا ہے، فریاد کس سے کرنی ہے، دعائیں کون قبول کرتا ہے. اور ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کو پتہ ہے شکر گزاری کس کی کرنی ہے، شکریہ کس کا بجا لانا ہے نا. کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کو پتہ ہے بھروسہ کس پر کرنا ہے، توکل کس پر کرنا ہے،
امید کس سے رکھنی ہے، یہ ہم کو پتا ہے. یہ بڑی اطمینان کی بات ہے. اور اس پر اگر اطمینان کا احساس آپ کو نہیں ہو رہا تو آپ اس مشرک کی حالت دیکھیے. اس کو پریشانی آتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہاں مانگنا ہے، اس کو نہیں پتا کہاں مانگنا ہے، وہ کہیں پہ بھی جا کر کے مانگ رہا ہے، وہ جانور سے جا کر کے مانگ رہا ہے. ہمارے ملک میں مینڈکوں کی پوجا ہوتی ہے اگر کہیں پر بارش نہ ہو تو. ایسے علاقے ہیں کہ یہاں بارش نہیں ہوتی تو مینڈکوں کی پوجا کی جاتی ہے. مینڈک سے جا کے مانگ رہا ہے، بندر سے مانگ رہا ہے، ہاتھی سے مانگ رہا ہے، پیڑوں سے مانگ رہا ہے، پتھروں سے مانگ رہا ہے، لکڑی کے بتوں سے مانگ رہا ہے، مردہ بزرگوں سے مانگ رہا ہے. ہم پر یہ اللہ کے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو یہ بتایا مانگنا کہاں سے، اور مل جائے تو شکریہ کس کا ادا کرنا ہے، دینے والا کون ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو بھی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے. اور ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، پہچاننے کا جو حق وہ ہو سکتا ہے ہم ادا نہ کر سکیں، کما حق ہوں نہ بھی جانتے ہوں، تو جو بنیادی تعارف اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے سے ہم کو ملا ہے. اور یہ ایک ایسا احساس ہے، اس احساس کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہم پر احسان کیا ہے، اور اس احسان کے بدلے میں ہم جزا کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. درود ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر شامل رکھنا چاہیے. تو یہ اللہ کی معرفت یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آج کے درس میں مجھے آپ کو بتانا ہے اللہ کی معرفت ضروری کیوں ہے. یہ موضوع ہے ہمارا آج کا. معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا. سب سے پہلی چیز یہ، جس کو اگر عربی نہ آتی ہو اور بار بار میں معرفت بولوں تو پتہ چلا کہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، ایک جگہ میں نے ارتداد پر خطبہ دیا، لمبا تقریر کی، اور وہ جو ہے ارتداد کا مطلب ہی نہیں لوگوں کو پتہ ہے. تو بعد میں احساس ہوا کہ بہت ساری بیسک چیزیں بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. تو معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا. عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا معروف شخصیت، اردو میں بولتے ہیں نا معروف، مشہور و معروف، یعنی جس کو سب لوگ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف شخصیت. اسی سے معرفت بنا ہے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے جاننا. اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلا، اللہ کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ یہ دین میں سب سے پہلا واجب ہے. دین میں سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننا سب سے پہلا واجب ہے. سب سے پہلا سوال اسی لیے قبر میں کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، ہے نا. تو جیسے دین جو ہے وہ ایمان اور عمل کا نام ہے، عقیدے اور عمل کا نام ہے. عمل تو بہت ساری اس کی قسمیں ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 7. پکا کون کون سے؟ نہیں، ہاں قرآن مطلب اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. ہاں ترتیب سے بتائیے. اور کوئی بتائیے. فرشتے. اور کون بتائے گا؟ 7 نہیں ہے، غلط ہے جواب. آپ حافظ جی. ہاں 6 ہے نا. کیا کون کون سے؟ بھائی اللہ، فرشتے. ہاں ہاں عربی میں یاد کر لیں وہ سب سے اچھا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. ہاں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. 6 چیزیں. تو سب سے ان 6 چیزوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان نا. اور اللہ پر ایمان جب ہم بولتے ہیں تو ایمان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کے مراتب. ایمان کچھ چیزوں سے مل کے بنتا ہے نا. تو ایمان میں سب سے پہلے علم ہے نا. ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا. ماننے کی کس کو؟ جس کو آپ جانیں گے. جس کو جانتے ہیں اس کو آپ کیسے مانیں گے، ہے نا. ماننے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ جاننا ضروری ہوتا ہے. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اللہ کو مانے گا کیسے؟ تو ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اللہ کو جاننا. تو سب سے پہلی چیز جو بندے پر واجب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے. پھر یہ سمجھیے اللہ کی معرفت ایک بیج ہے، اسی بیج سے پھر پورا دین نکلتا ہے. ہر چیز جا کر کے کہاں جڑ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننے سے، ہے نا. پھر ایمان باللہ سے کتابوں پر بھی ایمان نکلے گا، رسولوں پہ بھی ایمان نکلے گا، فرشتوں پہ ایمان نکلے گا، قیامت پر ایمان نکلے گا، تقدیر پر ایمان نکلے گا. پھر اس ایمان کے جو ہے شاخیں ہیں اس سے اعمال نکلیں گے. تو ساری چیزیں آ کر کے سمجھیے کہ دین ایک پیڑ ہے بہت بڑا، اور اس پیڑ کی جڑ میں جو بیج ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. سب سے پہلی جو بیج بوئی جاتی ہے، جو پہلا سیل ہوتا ہے ایمان کا، دین کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو
یمن بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا تقدم علی قوم اہل الکتاب، کہ تم ایک اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، پہلی چیز جس کی طرف تم کو ان کو بلانا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، تو جب وہ اللہ کو پہچان لے تو ان کو نماز کے بارے میں بتاؤ، زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤ، دوسری عبادات کے بارے میں بتاؤ۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اصل الایمان ہے، ساری ایمان میں سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ اللہ کو جاننا۔ اب ہم سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں؟ یہ بہت احتساب کی ضرورت ہے اپنے آپ کی، کیونکہ اللہ کو جاننے کا کوئی ایک لیول نہیں ہے کہ ہم فرق کر دیں کہ ہاں یہ اللہ کو جانتا ہے یہ اللہ کو نہیں جانتا۔ اللہ کو جاننے کے مراتب ہیں، جو جتنا اللہ کو جانے گا تقویٰ میں، دین میں، اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ ہر آدمی کو اپنے نفس کا احتساب کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کتنا جانتا ہوں۔ مثلا میں ایک سوال دیتا ہوں، اس سوال کی روشنی میں آپ اپنا حساب کریے، میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں۔ ایک سوال میں پیش کرتا ہوں، اس سوال کے آئینے میں ہم اپنے علم کو دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ مان لیں کوئی کافروں کی جماعت ہے اور آپ کو کھڑا کر دیا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، سب نے اپنے اپنے معبودوں کا تعارف کرایا، آپ کو کھڑا کیا گیا کہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ذرا کھڑے ہو جاؤ اور آدھے گھنٹے اپنے رب کا تعارف کراؤ۔ کیا آپ آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا سکتے ہیں؟ جواب نہیں پوچھ رہا ہوں میں، اس سوال کے آئینے میں یہ دیکھیے کہ ہماری اللہ کی معرفت کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ نہیں، 20 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ کنٹینیو کھڑے ہو کر کے کیا آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا سکتے ہیں؟ یہ ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں دیکھیں ہم اللہ کو کتنا جانتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فروعی مسائل میں آدمی بہت وقت لگا کر کے بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور جو سب سے بیسک ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، اس سے بیسک چیز چھوٹ جاتی ہے۔ فروعی ابھی مطلب ایسا ہوگا کہ شاید کوئی آدمی ہو، اس کو کھڑے ہو کر کے کہا جائے چلو سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل دو، تو وہ شاید 10 حدیثیں سنا دے، لیکن جو دین کا سب سے بیسک ہے، اصل الاصول ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، اللہ ہی کی صفات سے واقف نہیں۔ اچھا میں ایک ہوم ورک دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ میں سے ہر کوئی کرے، گھر پہ جا کر کے کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک کاپی اٹھائیے یہاں سے گھر پہ جانے کے بعد، اگر رات میں تاخیر ہو جائے تو صبح کے وقت، بغیر کوئی کتاب دیکھے آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتنے نام پتہ ہیں، اپنی یادداشت سے کریں گے؟ ہاں، اپنی یادداشت سے آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتنے نام پتہ ہیں، اور سمجھیے مان لیجیے 99 نام، اللہ کے 99 سے زیادہ نام ہے، تو مان لیجیے 99، تو دیکھیے کہ 99 میں آپ کا کتنا نمبر آتا ہے۔ ہاں، 99 میں سے کتنا نمبر آپ کا آتا ہے یادداشت سے، لیکن آپ کو لکھنی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتاب نہیں دیکھنی ہے، اور اس کے بعد چیک کرنا ہے کہ آپ کو اللہ کے کتنے نام پتہ ہیں۔ یہ علم والی بات میں کر رہا ہوں۔ باقی اللہ کی معرفت کا جو انڈیکیٹر ہے وہ اطاعت بھی ہے۔ یہ تو میں نے علم کی بات کی نا کہ اللہ کے ناموں کے کتنا آپ جانتے ہیں، کتنا آپ تعارف کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اطاعت۔ جو جتنا اللہ کو جانے گا اللہ کا اتنا ہی فرما بردار ہو جائے گا، جو جتنا اللہ کو جانے گا اللہ کی اتنی ہی اطاعت کرے گا۔ اگر میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اگر مجھے 99 نام تو اللہ کے یاد ہے لیکن میں فجر میں اٹھ نہیں رہا، میں ظہر میں دکان چھوڑ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا، میں سود اور دوسرے حرام کاروبار میں ملوث ہوں، اس کو توبہ نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب میری اللہ تعالیٰ کی معرفت ناقص ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ معرفت کا انڈیکیٹر ہے۔ جتنا بندہ اللہ کو جانے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ اب یہاں جو علماء کہا گیا، علماء سے کیا مراد ہے؟ جن کے پاس مدرسے کی سند مل جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں؟ نہیں، علماء مطلب اللہ کو جاننے والے، جو جتنا اللہ کو جانے گا اتنا ہی اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کو سیکھنا اور معرفت میں خود کی ترقی کرنا، یہ سب سے پہلا واجب ہے جو دین کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پہلے جانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچاننے کے بعد پھر دوسری چیزیں ہوں گی۔ تو پہلا یہ کہ اللہ کی معرفت بندے پر سب سے پہلا واجب ہے۔ دوسری چیز، ایمان کے ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ کو جاننا۔
تیسری چیز، قرآن مجید میں بار بار اللہ کی معرفت کا حکم دیا گیا، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کی صفات کا علم حاصل کرنا، قرآن مجید بار بار اس کا حکم دیتا ہے۔ مثلا کچھ آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، عزیز حکیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 209۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو، پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ جان لو اللہ عزیز ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب حکمت والا بھی، حکیم کا مطلب حکم والا بھی۔ اللہ نے کہا جانو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ آیتیں جو آتی قرآن مجید کی، کبھی کسی آیت کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، کبھی کسی آیت کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، کبھی کسی آیت کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے، مالی معاملات، طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، لیکن آیتوں کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے نا؟ بہت آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ کی صفتوں کی معرفت بہت ضروری ہے، کیونکہ صفات کا تعلق ہر چیز سے ہے، عقیدے سے بھی ہے، عبادت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں کہا گیا، ایک جگہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ سمیع اور علیم ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بینهن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت ساری آیتیں جن میں بار بار اللہ کی صفتوں کو سیکھنے کا اور اس کو جاننے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں نا، کائنات میں تدبر کرنے کا حکم بہت دیا گیا ہے، کائنات پہ غور و فکر کرو، ہے نا؟ بڑی سے بڑی چیزوں میں غور کرو۔ زمین کی بار بار مثال آتی ہے، زمین پہ غور کرو، ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا، بچھونا بنا دیا۔ ہاں، آسمان پہ غور کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ چھت اس کو بنا دی۔ پانی پر بار بار غور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، بارشوں کے نظام پر غور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں، پہاڑوں کے بارے میں غور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنی نفس کے اندر غور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، آنکھ دیکھو، زبان دیکھو، کان دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ کھانے پر غور کرنے کا حکم دیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنا کھانا دیکھے۔ جانوروں پہ غور کرنے کا حکم دیا، کیڑوں پہ غور کرنے کا حکم دیا، ہے نا؟ مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، شہد کی مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، گھوڑے کی مثال، گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا، گدھا، کھچر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اونٹ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ نہیں دیکھتے اللہ نے اونٹ کیسے بنایا۔ پرندے کو غور کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، فل کیسے ہیں، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کہ یہ ان کے سروں پہ نہیں دیکھتے کہ پرندہ کیسے اپنے پر کو پھیلاتا اور سمیٹتا ہے، ما يمسكهن الا الرحمن، اس کو ہوا میں اللہ نے روک کر کے رکھا ہے۔ یہ بہت ساری آیتیں قرآن مجید کی ہیں، اور اہل ایمان کی جو صفات بیان ہوئی اس میں ایک بہت نمایاں صفت کیا ہے کہ وہ کائنات پہ غور کرتا ہے، کائنات میں غور کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے کائنات میں غور؟ اور جب کائنات پہ غور کرتا ہے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے؟ ہاں، جب وہ کائنات پہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیسے حافظ شروع سے آیت، ہاں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے بندے، اور کیا کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ تو نے یہ چیز باطل نہیں پیدا کی، حق کے ساتھ پیدا کی۔ غور کرنے والے کائنات میں بہت سارے ہیں، لیکن ایمان والا بندہ جب کائنات پہ غور کرتا ہے تو کیا پہنچتا ہے، وہ مخلوق سے خالق کی عظمت کا استدلال کرتا ہے نا؟ وہ مخلوق کے ذریعے سے خالق تک کے پہنچتا ہے کائنات پہ غور کر کے۔ ایمان والے کی نظر میں اور سائنسدان کی نظر میں یہی تو فرق ہوتا ہے، سائنسدان کی نظریں مخلوق میں الجھ کر کے رہ جاتی ہیں، اور ایمان والا مخلوق سے آگے جا کر کے مخلوق میں خالق کی قدرت کے کرشمے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی کوئی سائنسدان ہے، وہ آپ کو، وہ روٹی کو دیکھے گا تو روٹی کی نیوٹریشن ویلیو تو آپ کو بتا دے گا بہت تفصیل کے ساتھ، پر یہ روٹی دی کس نے وہ نہیں بتا پائے گا۔ ایمان والا بندہ ان پڑھ بھی ہو، نیوٹریشن ویلیو تو نہیں بتا سکے گا، پر روٹی دینے والے کو وہ جانتا ہے، وہ روٹی کھاتا ہے تو الحمدللہ بولتا ہے۔ ہاں، یہ فرق ہوتا ہے سائنسدان کی نظر میں اور ایمان کی نظر، ایمان والے کی نظر میں یہ فرق ہوتا ہے۔
تو قرآن مجید میں تدبر کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ تدبر معرفت کا راستہ ہے، اللہ کو جاننے کا راستہ تدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے دو ہی راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے دو ہی راستے ہیں، آیات، ایک آیات مستور اور ایک آیات منظور، ایک آیات مستور اور ایک آیات منظور۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ تو اللہ کی دو نشانیاں ہیں، ایک نشانی وہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی، مستور مطلب سطر، لکھی ہوئی لائن، تو جو لائن سے لکھی ہوئی آیتیں یہ بھی کیا ہے؟ ان میں غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے۔ تو معرفت کا ایک ذریعہ اللہ کا کلام اور دوسرا ذریعہ اللہ کی کائنات۔ اس کائنات کو جب دیکھیں گے تو اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو اس کے بنانے والے کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ تو دو ہی ذریعے ہیں اللہ کو جاننے کے، یا تو انبیاء کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اور دوسرا اس کائنات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس میں پرائمری سورس کیا ہے؟ انبیاء۔ اصل اللہ کا تعارف کرانے والے کون ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ ہاں، یہ پانچویں چیز ہے کہ انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہی کیوں گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کے لیے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اصل ذریعہ اللہ کو جاننے کا ہے انبیاء۔ دنیا نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں الگ الگ طرح کی غلط صفتیں گڑھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ غصے والا ہے اور اتنا شدید غصہ ہے کہ اس کی رحمت کو غائب کر دیا تھا۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کو اتنا رحیم بنا دیا کہ یہ سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اور اللہ کا جو عذاب ہے اس کی نفی کر دی۔ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی اولاد ہے، کسی نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہہ دیا اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ یہ جھوٹے لوگ جتنی بھی صفتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی ہو، کیونکہ رسولوں کے ذریعے سے ہم کو اللہ کا تعارف حاصل ہوا۔ دنیا میں انبیاء آئی ہی کیوں؟ اللہ کو، اللہ کی پہچان بندوں سے کرانے کے لیے۔ ادعو الی اللہ، کہ دیجئے میرا راستہ میں کرتا کیا ہوں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی معرفت دینا، یہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ اور کائنات میں تدبر کرنے کا بھی حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ اس کائنات میں تدبر کر کے آپ اللہ کو جان سکیں، اللہ کو پہچان سکیں۔ تو ایمان والا بندہ کو بڑی سے بڑی بھی چیز دیکھتا ہے الحمدللہ بولتا ہے، سبحان اللہ بولتا ہے، اس سے اللہ کی عظمت کو کشید کرتا ہے۔ پانچویں چیز، چھٹی چیز، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کی محبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی معرفت کا شوق پیدا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جاننے کا شوق آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے نا؟ جس سے آپ کی، جو آپ کا محبوب ہوتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے حالات سے واقف رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، آدمی سعودی عرب چلا جاتا ہے لیکن مسلسل اپنے بچوں کے حالات پر نگاہ رکھ کے رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وائف سے محبت ہوتی ہے، سبھی لوگوں کو وائف سے محبت ہوتی ہوگی، تو آفس سے جا کر کے 2 بار 3 بار کال کر کے حالات پوچھ لیتے ہیں نا؟ حالات سے واقفیت کس کی رکھتا ہے آدمی؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جاننے کا شوق دل کے اندر ہوتا ہے۔ بھئی اب بے حیائی والا زمانہ ہے تو مثالیں بھی وہی والی دینی پڑتی ہیں۔ دنیا میں فینز ہوتے ہیں نا، فلمی سٹارز کے فینز ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ ان کی ایک ایک حرکتوں پہ فینز نگاہ رکھتے ہیں۔ کس نے مونچھ بڑھائی، کس نے مونچھ کاٹی، کون سے بال رکھے، کون سے کپڑے پہنے، کس کا کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں جو گوسپ کے چینلز ہوتے ہیں اور جو میگزین ہوتے ہیں خوب بکتے ہیں نا، کیوں؟ بھئی اس کی پرسنل زندگی ہے، لیکن کہا جاتا ہے جو آدمی سیلیبریٹی بن جاتا ہے اس کی زندگی پرسنل نہیں رہ جاتی۔ اس کے فینز ہر معاملے میں اس کے گھسنا چاہتے ہیں، ہاں، ہر معاملے میں اس کا تتبع کرتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کی خبریں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان سے محبت ہے۔ تو جو جس سے، جیسے کرکٹر لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا تھا ایک سے ایک فینز ہوتے تھے کرکٹ کے، کسی ایک کھلاڑی کا نام لے لو تو پورا ریکارڈ بیان کر دیتے تھے۔ ہاں، ایسی ریسلرز لوگوں سے محبت کرتے تھے، جب WWF چلتا تھا تو ایک ریسلر کا نام لے لو تو اس کی پوری ہسٹری بیان کر دیتے تھے۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے حالات کو جاننے کا شوق اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔
اب یہ ہمارا دل ہے، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہمارے دل میں اللہ کو جاننے کا شوق نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کی سچی محبت نہیں دل کے اندر. اگر شوق نہیں اللہ کو جاننے کا، اور اگر نہیں جانا ہے تو اس کا مطلب کہ شوق نہیں ہے. اگر ہم 10 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رب کا تعارف نہیں کر سکتے، اس کا مطلب اللہ کو جاننے کا شوق نہیں ہے ہم کو. ایمان کی قلت کی دلیل ہے یہ، کیونکہ ایمان والے بندے کو تو مزہ آتا ہے نا، لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے. یہ بھی ایک 7واں پوائنٹ ہے میرا کہ ایمان والے بندے کو تو لذت ملتی ہے اللہ کو پہچاننے سے، اور اللہ کی معرفت میں جو لذت ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہے، ایک الگ ہی طرح کی لذت ہے، ایک الگ ہی طرح کا سکون ہے. ہاں، اس سکون کو جو ہے نا تعبیر نہیں کیا جا سکتا. جو لذت ہے اللہ کی، لذت جو ہوتی ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا نا. لذت جو ہوتی ہے وہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. ابھی آپ نے نان کیما کھایا، جس آدمی نے نان کیما نہ کھایا ہو، آپ لاکھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں کہ نان کیمے کے ٹیسٹ کیا ہے، وہ بیان کر پائے گا؟ نہیں بیان کر سکتے. آپ بریانی کھا لیں، جس آدمی نے بریانی نہیں کھائی ہے، آپ اس کو کتنا بھی کوشش کریں کہ بغیر کھائے اس کے لیے ڈیفائن کر لے جائیں کہ بھئی بریانی کی لذت ایسی ہوتی ہے، بیان کر پائیں گے؟ نہیں کر، کہ اس نے نہیں کھائی تو نہیں بیان کر. آپ بیان کر کے لذت کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ سے تعلق میں اللہ کی معرفت کی بھی ایک لذت ہے، اس کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بس اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے. ذاق طعم الایمان، اللہ نے فرمایا ایمان کی لذت چکھ لی اس آدمی نے جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا. تو کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کو جان لیتا ہے نا، تو پھر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ لذت ملتی ہے، اللہ کی قربت کی لذت، اللہ سے محبت کی لذت، اللہ کو جاننے کی لذت. یہ بڑا پیارا جملہ غالباً امام ابن تیمیہ کا ہے کہ ان اللذۃ والفرحۃ وطیب الوقت والنعیم الذی لا یمکن التعبیر عنہ انما ہوا فی معرفت اللہ. کہتے ہیں کہ ایک طرح کی لذت، ایک خوشی، ایک سکون، ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہے جس کی تعبیر ممکن نہیں ہے. اس کو بتایا نہیں جا سکتا، اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، بس اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی لذت کا سکون مل جاتا ہے، دنیا ان کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، دنیا سے ان کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. جب بندہ اللہ کو جان لیتا ہے، جیسے آپ نے اگر برفی کھائی ہو، اس کے بعد آپ چائے پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چائے پھیکی لگتی ہے نا. جس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے اس کو دنیا پھیکی لگنے لگتی ہے. وہ قربان، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ کو، یعنی جو دنیا دار آدمی، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایمان کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی. ان کو تو لگے گا یہ جنون ہے، پاگل پن ہے. منافقین کہتے تھے یہ تو سفہا ہیں، بے وقوف ہیں، اتنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جس کو وہ لذت مل گئی آخرت کی، اس کے لیے دنیا پھیکی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں صحابی جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے اور گھس جا رہے ہیں دشمن کی فوج میں جان کی پرواہ کیے بغیر. ہاں، ہم تو کانٹا بھی کہیں پہ ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ چبھ نہ جائے، اور یہ دشمن نیزے اور بھالے اور تلواروں کے ساتھ صف بندی کر کے کھڑا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں صحابی جو ہے وہ گھوڑے لے کر کے کود جا رہے ہیں دشمنوں کی صف میں. کیسے ہو رہا ہے ایسا؟ بھائی ان کو دشمن کی صف میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھائی دیتا تھا. تو جب بندہ اللہ کو جان لیتا ہے تو اس سے ملاقات کا شوق ایسا بیدار ہوتا ہے کہ اگر وہ تیر اور تلوار اور نیزوں کے راستوں سے گزر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے تو وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو راستہ دکھ جاتا ہے کہ یہی راستہ ہے جہاں سے چل کے میں اپنے محبوب تک پہنچ سکتا ہوں. تو وہ جب لذت مل جاتی ہے نا اللہ کی معرفت کی، تو دنیا اس کے لیے پھیکی ہو جاتی ہے. وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے قافلے آئے اور سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اللہ کے راستے میں دے رہے. حضرت عمر نے آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. ہم سے 10 روپیہ نکالنا بھاری پڑتا ہے جیب سے. کیوں؟ ان کے لیے اللہ کی معرفت کی لذت مل گئی نا. مال کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ان کے لیے. مال کی اہمیت نہیں، جان کی اہمیت نہیں، اولاد کی اہمیت نہیں، ہر چیز دنیا کی ہر لذت پھیکی پڑ جاتی ہے جب اللہ کی معرفت کی لذت بندے کو مل جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو دلوں میں ہمارے وہ لذت اللہ رب العالمین ہمارے پیدا کر دے. اللہ سے معرفت کی وہ لذت کا مزہ ہم چکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے نا. تو ایک فرحت ہے، ایک سرور ہے، ایک سکون ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں. 8ویں چیز جو اس سے پہلے بھی میں بول چکا ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہوگا. ہاں، جتنا اللہ کو جانے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں تقویٰ جو ہے، دینداری، وہ انڈیکیٹر ہے اللہ کو جاننے کا. اگر میں اللہ سے ڈر نہیں رہا اس کا مطلب میں اللہ کو نہیں جانتا. ہاں،
اللہ کے عذاب کی، میں فجر چھوڑ کر کے سویا ہوا ہوں، اللہ کے عذاب کی شدت نہیں مجھ کو پتا، اس لیے اتنی ہمت کر رہا ہوں کہ فجر چھوڑ لے جا رہا ہوں، عصر چھوڑ لے جا رہا ہوں، مغرب چھوڑ لے، جتنا بندہ اللہ کو جانے گا تقوی اس کے دل میں اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اور 9ویں چیز یہ ہے، 9ویں اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے، 9واں سبب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا اگر وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے، تو عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ عبادت اصل میں تعظیم کا نام ہے نا، ایک اعلیٰ درجے کی تعظیم، انتہا درجے میں اللہ کے رسپیکٹ کا نام عبادت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لینا، گرا لینا، ذلیل ہو جانا، پست ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم، کبریائی اور بڑائی، اللہ کی رسپیکٹ، اس کا نام عبادت ہے۔ تعظیم کب پیدا ہوتی کسی کے لیے؟ جب اس کی عظمت پتہ ہو نا، جس کی عظمت پتہ نہ ہو، جس کی عظمت نہ پتہ، آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے؟ بھئی کوئی بہت بڑے عالم آ کر کے یہاں پر آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں، مان لیجئے مکہ کے مفتی آ کر کے بیٹھ جائیں، حرم کے امام آ کر کے بیٹھ جائیں، اگر ان کی عظمت آپ کو نہیں پتا تو دل میں ان کے لیے رسپیکٹ نہیں پیدا ہوگی نا۔ دل جو ہے وہ کسی کی تعظیم کرنے کے لیے دلیل چاہتا ہے۔ اللہ کی تعظیم کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو دل جھک جائے گا خود اللہ کے سامنے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا سجدہ آپ کو لذت دے گا، آپ قیام کریں گے اللہ کے سامنے تو اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب، اللہ کی بڑائی کو محسوس کریں گے۔ وہی بات میں جو کر رہا ہوں، ہم زبان سے اللہ اکبر بولتے ہیں، نماز شروع ہوتی تبھی، اور جب اللہ اکبر بول رہے ہوتے ہیں تو کیا کبریائی کا جیسا احساس اس زبان سے نکلتے ہوئے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ویسا احساس ہوتا ہے؟ ہاں، ہم میں سے بیشتر لوگ دل اپنا گھر میں، دکان پر چھوڑ کر کے آتے ہیں، صرف زبان اور جسم لے کر کے آ جاتے ہیں مسجد میں، ورنہ آدمی تو نماز میں کانپ اٹھے۔ غالباً امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وضو بناتے تھے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، تو لوگ بولتے تھے کیا ہوا؟ تو کہا تم کو پتا ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ اتنی بڑی بات ہے یہ۔ وہ عظمت کا احساس ہوتا ہے نا، تو عبادت میں خشوع آ جاتا ہے، تضرع آ جاتا ہے، وہ عبادت میں گہرائی آتی ہے۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے اتنا آپ کی عبادت میں گہرائی آئے گی، ایک ڈیپنیس آئے گا عبادت کے اندر۔ اور جو اللہ کو نہیں جانتا، جیسے کافر ہے، کبھی اس نے روزہ بھی رکھ لیا، کبھی مسجد میں دوست کے آ کر کے نماز بھی پڑھ لیا، پر اس کی نماز میں کیا ہے گہرائی؟ اس کے روزے میں کیا لذت اس کو ملے گی؟ ہے نا بھائی؟ دیکھیں روزے میں ہی دیکھیں آپ نا، جب آپ کو بھوک لگتی ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے تو ایک محبت کا احساس ہوتا ہے، کس کے لیے کھانا چھوڑا ہوا ہے؟ اس کی عظمت کا احساس۔ اور عظمت کا احساس کب پیدا ہوگا؟ جب معرفت ہوگی تب۔ جب معرفت ہی نہیں ہوگی، اللہ کو جانے گا ہی نہیں، تو عبادت کیسے کرے گا اللہ کی؟ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، 9ویں چیز۔ اور 10ویں چیز وہ جو میں اس سے پہلے بتا چکا کہ جتنا بندہ اللہ کو جانتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کا اشتیاق دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں نا، دنیا اور آخرت، بنیادی طور پہ 2 دنیا ہے نا، دنیا اور آخرت۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ امام تیمیہ نے بات کہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی معرفت، اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ سے ملاقات۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو اپنے دیدار کے شرف سے مشرف کرے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ تو جتنا بندہ اللہ کو جانتا ہے اتنا اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو کیا بندہ چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے مل لوں؟ کب وہ وقت آئے گا؟ جیسے کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کا منتظر ہوتا ہے نا، ویسے ایمان والا بندہ جب محبت کرتا ہے تو منتظر ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت کب آئے گا۔ اس لیے تو یہودیوں کو جو چیلنج کیا گیا، کیسے وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی بہت چاہتے ہیں، تو ان سے کیا کہا گیا؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ، اس سے پہلے کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ہے نا، کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم اللہ کے سب سے چاہتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی جب اللہ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے بندہ، معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ چاہتا ہے میں کب اللہ تعالیٰ سے ملوں، کب میری ملاقات ہو۔ تو وہ پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ موت کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جتنا شوق ہوگا، جتنا اللہ کی معرفت ہوگی، اتنا اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا۔ اور اگر اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو بندہ پھر وہ کام کرے گا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان گناہوں سے بچے گا جن سے
بچنے کا اللہ نے حکم دیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کرنے سے ہی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بھائی جو اللہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، جو روزے نہیں رکھ رہا، جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، بیویاں شوہروں کی نافرمانی کر رہی ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ سے ملاقات کا شوق ان کے دل میں نہیں ہے۔ ورنہ جن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا وہ نیکیوں پہ عمل کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہی ذریعہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملا سکتا ہے۔ تو یہ 10ویں چیز تھی۔ 11ویں چیز، جب اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے نا تو اللہ کا مراقبہ، اس کا احساس اور اس پر ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رقیب بھی ہے نا، نگراں۔ تو بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ احساس جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی شدید ہوگا، یعنی جب بندہ جان لے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس سے گناہ نہیں سرزد ہوں گے۔ بلکہ صحابہ میں سے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ بیوی سے ہم بستری کے لیے آتے تو وہ احساس ان کا اتنا شدید ہو گیا تھا صحابہ کا اللہ کو دیکھنے کا کہ اپنا سینہ سمیٹنے لگتے تھے، چھپانے لگتے تھے اپنے آپ کو۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ نے آیتیں نازل فرما کر کے سمجھایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 5 ہے، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، کہ جو ایمان والے تھے نا اپنے سینے کو ڈبل کر لیتے تھے، یعنی جب ہم بستری کا وقت ہوتا یا قضائے حاجت کے لیے جاتے، شرم سے اللہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیسے میں اپنا کپڑے کیسے اتاروں، تو اپنے سینے کو ڈبل کرنے لگتے تھے۔ یسنون تسنیہ بولتے ہیں نا ڈبل کو، تو سمٹنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تو جو تم چھپاؤ یا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ تو وہ جو اللہ کو دیکھنے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اس کا احساس، یہ احسان کا مرتبہ ہے نا بہت بڑا۔ بھئی اگر عبادت میں یہ ایک احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، احسان کا مرتبہ ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب حشر کا میدان ہوگا واللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا کہ سجدہ کرو، اور جب ہم سجدہ کریں گے تو وہ سجدہ کیسا سجدہ ہوگا؟ ہاں کیسا سجدہ ہوگا وہ اللہ کے سامنے جب سجدہ کر رہے ہوں گے؟ تو ایمان والا بندہ دنیا میں اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو معرفت جو ہے وہ دل میں اللہ کے مراقبے پر، اللہ کا مراقبہ ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس پر بندے کا ایمان مضبوط کر دیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو 12ویں چیز یہ ہے کہ دنیا میں جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں۔ اور اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی تعریفیں کر کے۔ اور تعریفیں کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تعریف اور معرفت دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جس کو آپ جانتے نہیں اس کی تعریف آپ کیسے کریں گے؟ جس کو تعریف کہتے ہی ہیں معرفت، جس کو آپ جانتے ہیں اس کی وضاحت کرنا۔ تعریف کا مطلب، تعریف اور معرفت دونوں کا مادہ ایک ہی ہے نا، دونوں عین را فا دونوں اسی سے بنے۔ تو جس کو جانتے نہیں اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی تعریفیں کرنی ہے۔ ہمیں بہت سارے دعائیں کرتے ہیں تو ہم مانگتے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن دعاؤں کا ادب کیا ہے؟ دعاؤں کا ادب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کو کی تعریفیں کی جائیں۔ ہم تعریف کیسے کریں گے جب ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں؟ تو جاننا ضروری ہے تاکہ اللہ کی تعریف کر سکیں ہم، اور تعریف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خوش ہوگا، اور اللہ اپنے خوش ہونے والے بندوں کو جنت دیتا ہے۔ 12ویں چیز تھی۔ 13ویں چیز، اللہ کی معرفت کی کمی سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ شرک کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ کو نہیں جاننا۔ اس لیے اللہ نے مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی ویلیو نہیں سمجھی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو جانا نہیں جیسا اللہ کو جاننا چاہیے تھا۔ ہاں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہو گیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے وقار کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کے وقار کا خیال نہیں، اللہ کی عظمتوں کو نہیں سمجھتے۔ جو اللہ کو جان لے گا وہ شرک کرے گا۔ جو یہ جان لے گا کہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر شادی کے 2-4 سال بعد اولاد نہیں ہوئی تو مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائے گا۔ جس کو پتا چلے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق کی ساری کنجیاں ہیں، وہ دھاگے باندھ کر کے ان دھاگوں سے امید کرے گا کہ یہاں سے رزق آنے والا ہے۔ جس کو پتا چل جائے گا کہ شفا اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا گھوڑوں کی نال دروازے پہ لگا کر کے سوچے گا کہ اس سے ہم مصیبت سے بچ جائیں گے۔ ہر شرک کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ لیک آف نالج، اللہ کی معرفت کی کمی۔ اور شرک سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔
تو اللہ کو جانے گا تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا کسی کو. شریک کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے. 14ویں چیز یہ کہ اللہ کی معرفت انسان کی اپنی نفس پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. یعنی جو پچھلا ہمارا درس تھا نا اللہ سے امید کے کتنے نفسیاتی فوائد ہیں. وہ ہمت نہیں آتا, خودکشی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو جانتا ہے. جو اللہ کو نہیں جانے گا وہ ہمت ہار جائے گا, وہ خودکشی کر لے گا, وہ پریشان رہے گا, ہے نا. جو اللہ کو جانتا ہے اس کا نفس قوی ہوتا ہے, اس کی سائیکولوجی قوی ہوتی ہے. نفسیات پر اللہ کی معرفت کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے ملحد کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا. ایتھیسٹ جو ہے نا وہ سکون سے نہیں, اس کو سکون نہیں ملتا. جو مذہبی آدمی ہے اس کے دل میں اطمینان زیادہ ہوتا ہے. مثلا کوئی مصیبت آتی ہے, اب ہم اللہ کو جانتے ہیں تو ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے مقدر کیا تھا, میں کتنی بھی کوشش کرتا اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا تھا. سکون میں رہے گا وہ. بچے کی موت ہو گئی تو ایک مان لیجیے کافر کا بچہ, ایک مسلمان کا بچہ, دونوں کے بچے کی موت ہو گئی. اب جو مومن ہے نا, ٹھیک ہے اس کو بھی افسوس تو ہوگا, لیکن آخر میں وہ کیا سوچے گا, بھائی اس بچے کی موت اللہ تعالیٰ نے فلاں وقت میں رکھی تھی, میں کوئی بھی کوشش کر لیتا میں اس کی جان نہیں بچا سکتا. اس کو یہ سوچ کے صبر آ جائے گا. لیکن جو ملحد ہے, جو ناستک ہے, جو اللہ کی قدرت پر, اللہ کی تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا, وہ کیا سوچے گا, اس ڈاکٹر کی بجائے اس ڈاکٹر کو دکھاتا تو میرا بچہ بچ جاتا, یہ دوا کی بجائے وہ دوا لیتا تو میرا بچہ بچ جاتا, اتنے سے اتنا پہلے اگر میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہوتا تو میرا بچہ بچ جاتا. یہ جو اگر ہے نا, اس کی مصیبت کو اور فکر کو اور غم کو ملٹیپلائی کرتا چلا جائے گا. تو اللہ کو جاننے سے انسان کی نفسیات پر, اس کی سائیکولوجی پر بھی بہت ساری مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ 14واں فائدہ ہے. 15ویں چیز, جب بندہ اللہ کو جانتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں, اللہ کے خوبصورت نام ہیں, حسین نام ہے, تو اللہ کو ان کے پیارے ناموں سے پکارو, دعا کرو ان کے پیارے ناموں کے وسیلے کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو جب اللہ کے نام کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. اب ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اسماء حسنہ کے وسیلے سے؟ ہاں, کتنا ہم کو کتنے نام اللہ تعالیٰ کے پتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں, یعنی 99 نام ایسے جن کا بندہ اگر گن لے, ایسا کر لے. ایسا کا مطلب علماء نے بھی بتایا کہ اس کو یاد ہو, یاد کر لے, پھر ان کے ذریعے سے دعائیں کرے, ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے, ان کی معرفت حاصل کرے گا تو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. تو دعائیں قبول ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ سے شفا یابی مانگنی تو اللہ تعالیٰ کو شافی, اللہ تعالیٰ تو شافی ہے, مجھے شفا یابی دے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, مجھ کو میری غریبی دور کر دے, ہے نا. اللہ کے ناموں کے وسیلے سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں. تو اللہ کی جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی خوب تعریف کر کے اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہے. 16ویں چیز یہ جو میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اطاعت جو ہے وہ بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے. معرفت ہوگی تو ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. 17ویں چیز یہ کہ قلبی جو عبادتیں ہیں, یعنی بہت ساری عبادتیں ہم کو دل سے کرنی ہیں, جو قلبی عبادتیں ہیں وہ بغیر معرفت کے ممکن نہیں. جیسے اللہ سے محبت کیا ہے, دل کی عبادت. میرا ایک موضوع الگ ہے, معرفت دل کی عبادت ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو لیں گے یہاں پر. دل کی عبادت ہے. محبت کیا ہے, دل کی عبادت ہے. خوف کیا ہے, دل کی عبادت ہے. امید کیا ہے, دل کی عبادت ہے. تو دل کی جو عبادتیں ہیں وہ بغیر اللہ کی معرفت کے نہیں کر سکتا بندہ. جیسے محبت جانیں گے تبھی اللہ سے محبت ہوگی, جانیں گے تبھی اللہ پہ توکل کریں گے, جانیں گے تبھی اللہ سے ڈریں گے, جانیں گے تبھی اللہ سے امید رکھیں گے. اللہ کو نہیں جانیں گے تو دل کا جو ایک جذباتی تعلق, جو ایک ایموشنز اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوں گے. تو یہ قلبی عبادتیں بغیر اللہ کی محبت کے, بغیر اللہ کی معرفت کے حاصل نہیں ہوتی. 18ویں چیز یہ کہ سارے علوم میں سب سے افضل علم کیا ہے, اللہ کو جاننے کا علم. جس نے اللہ کو نہیں جانا اس نے کچھ نہیں جانا. اگر علم کوئی اچھی چیز ہے تو سب سے اعلیٰ علم کون سا ہے؟ علم جو ہے, علماء ایک بات کہتے ہیں شرف العلم بشرف المعلوم, کہ کسی چیز کے سبجیکٹ سے طے ہوتا ہے کہ یہ علم کتنا ہے. میں
ہر علم کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے نا. بھائی کمپیوٹر سائنس آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے. میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں تو اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان کی صحت ہے. تو کیونکہ انسان کی صحت اس کی جان بہت اہم ہے، اس لیے ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں میڈیکل سائنس کی تعلیم بہت اہم ہے. تو انجینئرنگ ہے، اس کا سبجیکٹ جو ہے سول انجینئرنگ ہے، تو عمارتیں تو ہمارے لیے رہائش بہت اہم ہے، انفراسٹرکچر بہت اہم ہے، تو سول انجینئرنگ اسی حساب سے بہت اہم ہے. تو ہر علم کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. اللہ کی معرفت کا سبجیکٹ کون ہے؟ خود اللہ کی ذات، اللہ کی صفات. تو اللہ کی ذات اور صفات کیونکہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے علوم میں سب سے افضل علم کیا ہے؟ عقیدے کا علم. عقیدہ کے علم تمام علوم میں سب سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا سبجیکٹ اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس لیے ایک بڑی پیاری بات امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ای شیء عرف من لم یعرف اللہ ورسولہ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانا، پھر اس نے پہچانا کیا دنیا میں؟ وہ سائنسدان بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ بڑا سے بڑا بزنس مین بن جائے، اگر اللہ کو نہیں جانتا، اس کے رسولوں کو نہیں جانتا، تو پھر اس نے کیا جانا؟ وَأَيُّ حَقِيقَةٍ أَدْرَكَ مَنْ فَاتَتْهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ. اور جس کو یہی حقیقت نہیں ملی تو اس کو پھر دنیا میں، یعنی آج کی دنیا جو ہے وہ فیکٹ کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں دور دور تک جانا چاہتی ہے. ہدی پورا ایک علم جو ہے نا وہ تو جانوروں سے متعلق ہے نا. پوری بعض سائنسدان پوری زندگی کسی ایک پرندے پر ریسرچ کرتے میں گزار دیتے ہیں، ایک چوٹی بھی ریسرچ کرنے میں گزار دیتے ہیں. حکومتیں ان کو ایوارڈ دیتی ہیں، ہاں، کہ تم نے فلاں جانور کے بارے میں بہت تحقیق کی، فلاں پرندے کے بارے میں بہت تحقیق کی. تو دنیا کا علم حاصل کر لیا، لیکن اگر اللہ کو نہیں پہچان سکا تو پھر کیا پہچانا اس نے؟ میں نے بتایا مومن کے علم میں اور کافر کے علم میں یہی فرق ہوتا ہے. مومن جو ہے، کافر جو ہے نا، وہ مخلوق کے علم میں ایسا گھس جاتا ہے کہ مخلوق سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتا، خالق تک نہیں پہنچ پاتا. علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں ہو گم، اور مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہو آفاق. کافر جو ہے وہ یونیورس میں گم ہو کر کے رہ جاتا ہے، وہ بہت دور تک چاند، ستارے، سیارے سب کا علم حاصل کر رہا ہے، ان کے بنانے والے تک نہیں پہنچ پایا. ابھی تو سیٹلائٹ بھیج رہا ہے آسمانوں پر، کہکشاؤں کی فوٹو اور گیلیکسیز کی فوٹو کھینچ کر کے نکال کے لا رہے ہیں. اتنا دور تک مخلوق کا علم حاصل کر لیا، لیکن خالق کا علم نہیں حاصل کر پایا. تو کافر جو ہے وہ بہت دور تک کی جاتا ہے مخلوق کو جاننے میں، لیکن خالق کو نہیں پہچان پاتا، تو اس کا علم کسی فائدے کا نہیں ہے. 18ویں چیز تھی. 19ویں چیز کہ خود اللہ کو جاننے سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا. ہاں بھائی، ہماری کیا حیثیت ہے دنیا کے اندر بندے کی؟ ہماری بندگی ہم کو کب پتہ چلتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ کو ہم نے جانا کہ اللہ رب ہے، تو ہم نے جانا کہ ہم مربوب ہیں. اللہ کو جانا کہ وہ خالق ہے، تو ہم کو پتہ چلا ہمارے بارے میں کہ ہم مخلوق ہیں. اللہ کو جانا وہ مالک ہے، تو اپنے بارے میں پتہ چلا کہ ہم مملوک ہیں. اللہ کو جانا کہ وہ رازق ہے، تو ہم کو پتہ چلا ہم مرزوق ہیں. جیسے جیسے ہم اللہ کو پہچانتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اپنی ذات کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے. اپنے آپ کو پہچانتے ہیں ہم. جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ حقیقت میں اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانتا ہے. تو اپنے آپ کو جاننے کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ خود اپنی ذات کو بھی نہیں جانتا ہے. یہ 19ویں چیز تھی. آخری اور 20ویں چیز، دعوت بغیر اللہ کی معرفت کے تو نہیں ہو سکتی. ہاں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے جب آپ کو خود پتا ہوگا نا کہ اللہ کون ہے. اگر آپ یہی نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے کیسے لوگوں کو؟ آخری نقطہ یہ کہ آپ دائی بننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ یہی نہیں جانتے اللہ کون ہے. آپ 10 منٹ کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں کرا سکتے. آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کا علم نہیں. اللہ کا کوئی نام لیا جاتا ہے، اگر یاد بھی ہے تو اس کے معنی کی گہرائیوں میں آپ نہیں جاتے. بھئی اللہ کا نام صمد ہے. صمد کتنا گہرا نام ہے اللہ. کبھی کبھی اگر صمد کی تفسیر کرنا ہو تو ایک درس اس کے لیے الگ سے درکار ہے. تو آپ اللہ کے نام جانتے ہیں لیکن ان نام کی گہرائیوں سے واقف نہیں. آپ کو پتا ہے رقیب اللہ کا نام ہے، لیکن رقیب نہیں. بہت سارے نام ہم کو یوں پتا ہو جاتے ہیں، ٹرک بتا دیتا ہوں کہ عبد لگا دیتے ہیں جن چیزوں کے آگے، تو عام طور پہ ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ اللہ کا نام ہے. حالانکہ وہ بھی بہت سارے ناموں میں ایسے عبد لگا دیا جاتا ہے جو اللہ کا نام نہیں ہوتا. جیسے عبد الستار، ستار اللہ کا نام نہیں ہے. ستیر اللہ کا نام ہے، ستار اللہ کا نام نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ عبد الستار بھائی لوگ بہت سارے ہوتے ہیں. تو اللہ کے ناموں کی معرفت، یعنی ایک تو نالج ہوتا ہے ستار، لیکن اس کی گہرائی نہیں پتا ہم کو. تو اس لیے ہم سب جو ہمارا ایک ادارہ ہے، ہم سب کی طرف سے ایک الحمدللہ نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اسماء حسنہ کی شرح کا، فقہ الاسماء الحسنہ.
شیخ ظہیر الدین سنابلی حفظہ اللہ ہر منڈے کو 11 بجے سے 12 بجے تک، یہ جو ہمارا لنک ہے نا جس پر آپ نے کلک کر کے آج کا درس جوائن کیا ہے، اچھا یہ ہر ہفتے لوگ لنک مانگتے ہیں، میں اس سے پہلے وضاحت کر دوں کہ یہ جو لنک ہے وہ ہمیشہ ہر ہفتے سیم ہی رہتا ہے، تو کسی دن اگر آپ کو لنک نہیں بھی ملا سیم ٹائم پر آپ پرانے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو درس سن لیں گے، لنک چینج نہیں ہوتا ہے، ہر ہفتے سیم لنک رہتا ہے اور روزانہ بھی سیم لنک رہتا ہے۔ تو منڈے کے دن آپ کو پتہ ہے شیخ ظہیر الدین سنابلی جو جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے امام ہیں، ہمارے اچھے اور فعال نوجوان علماء میں سے ایک ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اسماء حسنہ کی شرح کریں گے، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اس کی شرح کریں گے، وقت یہی ہے نا 11 بجے سے 12 بجے تک کے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس درس میں تو آپ لوگ شریک رہتے ہیں، اس درس میں بھی آپ شریک ہوں۔ آف لائن بھی ہوگا حافظ جی یا آن لائن ہی ہوگا؟ آن لائن ہی ہے نا، تو آن لائن جو لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں اس لنک کے ذریعے سے شریک ہو جائیں، جو لوگ اپنا نمبر دینا چاہیں تاکہ ان کو لنک مل جائے کریں تو حافظ فیاض کو یا مجھے اپنا نمبر دے دیں تو میں گروپ میں آپ کو ایڈ کرا دوں گا جو درس کا گروپ ہے۔ بہرحال یہ آج کا جو درس تھا اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اس درس میں نہیں ہو سکتے کسی اور ذریعے سے، کوئی کتاب پڑھ کر کے، بہت سارے علماء کی آلریڈی دروس اسماء حسنہ کی شرح پہ موجود ہے، خاص طور پہ میرے خیال سے وہ شیخ نور الدین کیا نام ہے شیخ نہیں شیخ ظہیر الدین نہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے دروس جو ہیں شرح اسماء حسنہ پہ موجود ہیں، تو آپ یہ درس نہیں اٹینڈ کر سکتے کسی اور ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی معرفت حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے، اور معرفت کا کوئی ایک گفٹ دینا تو آپ کا کام ہے، آپ دیں گے انعام؟ اچھا، جو 99 نام یاد کر لے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ حافظ فیاض صاحب انعام دیں گے۔ آپ سنیں گے؟ آپ کو یاد ہے نا، تو ہاں آپ سنیں گے اور انعام بھی دیں گے، ہم سب کی طرف سے انشاءاللہ انعام دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔